بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وخاتم المعصومین ورؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی پیارے بھائی محترم مولانا قاری خلیل الرحمان صاحب، جس مسئلے کی بابت آپ نے پوچھا ہے کہ مکان کو گروی رکھنا، گروی سے مراد بدل خلو عربی میں اس کو کہتے ہیں، اور عام زبان میں یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم سیکورٹی ڈپازٹ کہتے ہیں، جو کہ عام آج کل ماحول میں جو مکان یا دکانیں کرائے پر دی جاتی ہیں تو اس کا ایک ایڈوانس کرایہ رکھا جاتا ہے اور ایک اس کی سیکورٹی لی جاتی ہے جس کو سیکورٹی ڈپازٹ کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، سیکورٹی ڈپازٹ بھی ایک امانت ہے۔ اگر اس کی نیت امانت کے ساتھ اس کو رکھنے کی ہے تو امانت پر اگر اللہ کی طرف سے کوئی افتاد آ پڑے یا کوئی وبال آ پڑے یا کوئی تکلیف آ پڑے، یعنی درمیان میں وہ سیکورٹی ڈپازٹ جو امانت کے طور پہ لے کے جا رہا تھا اور وہ راستے میں چور پڑ گئے اور وہ اس سے ضائع ہو گئی، تو امانت کے اللہ کی طرف سے ضائع ہونے پر کوئی تاوان نہیں ہے۔ اس لیے امانت وہ ہوتی ہے کہ جس کو کوئی بھی شخص کسی کے پاس جب رکھے تو جب بھی چاہے وہ اپنی امانت کو واپس لے سکتا ہے، جبکہ قرض یہ مدت کے تعین کے بغیر ہوتا ہے، اور قرض کے معنی یہ ہیں کہ جو اماؤنٹ آپ کو دی جا رہی ہے آپ اس میں سے اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور جب ضرورت ہمیں پڑے گی تو ہم آپ سے وہ قرض واپس لے لیں گے اور اس میں کسی قسم کی زیادتی سود کے لائے گی۔ تو اب مسئلے کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ سیکورٹی ڈپازٹ میں کیونکہ جو مال دیا جاتا ہے، جو کرایہ ایک ایڈوانس ہوتا ہے اور ایک سیکورٹی ڈپازٹ ہوتی ہے کہ مکان خراب نہ ہو جائے، دکان خراب نہ ہو جائے، اگر وہ نقصان ہوگا تو اسے پورا کیا جاتا ہے، لیکن بظاہر تو وہ سیکورٹی ڈپازٹ امانت ہوتی ہے، لیکن اس امانت کو وہ مالک مکان اور مالک دکان وہ اسے اپنے استعمال میں لاتا ہے، تو گویا کہ اس کا تصرف اس میں ہو گیا۔ جب تصرف ہو گیا تو اب وہ امانت نہیں رہی بلکہ وہ قرض ہو گیا۔ اب اس لیے علماء کرام نے عام ماحول میں جو سوال ہے، ایک تو سوال بدل قلوب پگڑی کی دکان یا مکان کا ہے، ایک عام مکان کا جو کرایہ مارکیٹ ریٹ پہ چل رہا ہوتا ہے اس میں ایک ایڈوانس دیا جاتا ہے، ایک سیکورٹی ڈپازٹ لی جاتی ہے۔ جو سیکورٹی ڈپازٹ ہے وہ بھی کرائے کی مد میں ہوگا، چاہے جائے کہ زبان سے یا تحریر سے اس کو سیکورٹی ڈپازٹ لکھا جاتا ہے، لیکن فقہ کی روشنی میں، اسلام اور قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ مال جو کہ قابل واپسی باحفاظت ہو، چاہے جائے کہ کسی افتاد سے، کسی مصیبت سے، کسی تکلیف سے، کسی ایکسیڈنٹل یا آفاتی پہلو سے وہ تباہ کیوں نہ ہو جائے، پھر بھی اس مالک کے سیکورٹی کو وہ پیسہ وہ سیکورٹی ڈپازٹ واپس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے وہ سیکورٹی ڈپازٹ نہیں ہے، وہ امانت نہیں ہے، بلکہ وہ بھی کرائے کی مد میں سمجھو کہ دو کرائے ہیں۔ اب یہ تو جائز ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، کیونکہ مارکیٹ ویلیو کے تحت 50,000 روپے مکان کا کرایہ تھا، اس نے 2 کرائے لے لیے، پہلے ایڈوانس اور اس کے بعد اگلے مہینے کا کرایہ بھی اس کے اوپر آتا ہے، اور جب وہ مکان واپس کرتا ہے تو اس کی وہ کٹوتی کر دیتا ہے، جس میں اس نے اگر مکان کا کرایہ نہیں دیا، دکان کا کرایہ نہیں دیا یا کوئی نقصان کر دیا تو وہ اس کو برابر کر کے اس کے بقیہ پیسے اس کو واپس کر دیتا ہے، اگرچہ وہ پیسے اس کے پاس بطور زہر امانت کے طور پہ رکھے جاتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ امانت نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا باحفاظت رکھنا بھی اور واپس لوٹانا بھی اس کے اوپر اس کرایہ دار پر ضروری ہوتا ہے۔ اب آئیے، یہ جواز کا درجہ میں نے بتا دیا، طریقہ بھی سنت کا بتا دیا، کرایہ دینا اور سیکورٹی ڈپازٹ کی نیت بھی بتا دی۔ اب آئیں پگڑی کی طرف، بدل خلوف جس کو ہم کہتے ہیں، کہ جس میں ایک شخص مکان کا کرایہ ہے، دکان کا کرایہ ہے 1 لاکھ روپیہ، لیکن وہ مالک مکان یا مالک دکان وہ یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے 10 لاکھ روپے رکھ دیں، 5 سال کے لیے یہ مکان لے لیں، 5 سال کے لیے یہ گھر لے لیں، یہ دکان لے لیں، اور 5 سال تک آپ
5 سال تک آپ آ کے اس کو 5 سال تک آپ اس کو ہمارے پاس یہ پیسہ بھی رکھیں گے، یہ مال بھی رکھیں گے، یہ مکان بھی رکھیں گے، یہ دکان بھی رکھیں گے. تو بدل خلوق کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ مکان مارکیٹ ویلیو میں، تو بدل خلوق اس کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ ایک مکان کی مارکیٹ ویلیو 1,00,000 روپے اس کی کرائے کی ہے، یا ایک دکان جو ہے وہ مارکیٹ ویلیو میں بازار میں اس کا ریٹ جو چل رہا ہے کم و بیش 1,80,000 70,000 وہ اس کا ریٹ چل رہا ہے. اور اب اگر کوئی شخص اس کو ہیلہ سود بناتے ہوئے یہ کہے کہ چلے میں آپ کو یہ مکان کرائے پہ دیتا ہوں، یہ دکان کرائے پہ دیتا ہوں، اور آپ اس دکان اور کرایہ کا جو حساب کتاب ہے وہ 50,000 کی بجائے آپ مجھے 10,000 دیں، 5,000 دیں، لاکھ کی بجائے آپ مجھے 10,000 دیں، 20,000 دیں، یعنی برائے نام کرایہ جس کو کہتے ہیں، جو آپ کی عقل میں خود بخود آئے کہ ایک کرایہ مارکیٹ ویلیو میں بھی نہیں ہے اور اس کو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اس شرط پر کہ تم میرے پاس 10,00,000 روپے رکھ لو، 5 سال کے لیے یہ مکان گروی کر لو، 5 سال کے لیے یہ دکان گروی کر لو، اور 5 سال اور 10 سال تک تم اس مکان سے فائدہ اٹھاؤ، اور اس کا برائے نام کرایہ دے کر میرے پاس 10,00,000 20,00,000 اماؤنٹ اپنی رکھوا کر پھر اس کے بعد جب آپ مکان چھوڑیں یا دکان چھوڑیں تو یہ 50,00,000 یا جو 20,00,000 جو مجھے آپ نے پیشگی رکھنے دیا ہے یہ پھر آپ واپس لے لیں اور مکان چھوڑ دیں یا دکان چھوڑ دیں. اب آپ خود بتائیں، ایک اہل عقل اور اہل علم اگر کوئی شخص تھوڑی بھی وہ سوجھ بوجھ رکھتا ہے تو کیا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اس نے نہیں پڑھا، نہیں سنا؟ من جر قرضا نفعه فهو ربا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو شخص کسی قرض کے اوپر تھوڑا بھی فائدہ اٹھائے فهو ربا، وہ اس کے لیے سود ہے. ہیلہ سود اب اتنے ہو چکے ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں بڑی سختی کے ساتھ عمل درآمد کرنا ہوگا، ورنہ جیسے اسلامی بینک جو نام نہاد اسلامی بینک ہیں ان میں اگرچہ اسلامی بینکاری کی جو ترویج اور جو ترتیب اور جو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو اصول مرتب کیے ہیں حضرت اقدس مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اور حضرت اقدس مفتی منیب الرحمن مدظ اللہ علی نے، تو اگر آپ ان کو بغور پڑھیں تو بالکل ہم ان سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ اسلامی بینکاری کی بنیاد کیا ہے، اس کے پیچھے IMF، اس کے پیچھے MOF، اس کے پیچھے ورلڈ بینک اور اسٹیٹ بینک ان کو کتنا قرض رکھ کے پھر کتنا سود دیتا ہے، اور پھر اس سود پر پھر اس کے بعد یہ پھر منافع بخش اسلامی جو انہوں نے اسکیمیں بنائی ہوئی ہیں، یہ تو بظاہر ایسے ہے جیسے کہ پیچھے نام اس کا جو ہے بکرے اور بکری کا ہے اور پیچھے اس کے اندر پگ اور سور ذبح ہو رہے ہوں، تو کیا وہ حلال ہو جائیں گے؟ اس لیے من جر قرضا فهو ربا او کما قال علیہ السلام، کہ جو شخص بھی قرض دے کر، قرض وہ ہوتا ہے جو قابل واپسی بحفاظت ہو، اور اس کے اوپر اگر وہ ہیلہ سود بنا کر بھی کچھ وصول کرے تو وہ اس کے لیے سود ہوگا. اب یہاں مکان دینے والا مکان دے کر وہ بظاہر مکان دے رہا ہے، بظاہر وہ دکان دے رہا ہے، لیکن حقیقتاً وہ مکان نہیں دے رہا، وہ دکان نہیں دے رہا، بلکہ وہ آپ سے 10,00,000 لے کر 20,00,000 روپے لے کر قرض لے کر پھر اس کے بعد آپ کو ہر مہینے یا ہر سال پر وہ آپ کو اس قرض کے بدلے میں وہ آپ کو بطور کرایہ یا بطور بظاہر کرایہ وہ آپ کو مکان اور دکان دے کر جو چیز آپ کو استعمال کے لیے دے رہا ہے، اور برائے نام اس پہ اگر اس نے اس کے اوپر اگر کرایہ رکھا ہے تو ایسے کرایہ کو، برائے نام کرایہ کو سود کے حکم میں لے کر باجماع امت سب نے اس کو حرام قرار دیا ہے. ہاں البتہ اگر سیکورٹی ڈپازٹ اتنا نہ ہو، یعنی پیشگی جس کو ہم کہہ رہے ہیں جو دیا جا رہا ہے اس کو جو قابل واپسی ہوتا ہے وہ قرض ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا کرایہ میں اس نے تخفیف کی ہے، اگر 50,000 کرایہ تھا تو اس نے 25,000 کرایہ رکھا ہے، لیکن سیکورٹی ڈپازٹ یا اس نے جو پیشگی پیسے رکھے ہیں وہ بھی اس کے 3 یا 2 کرایوں سے زیادہ نہ ہوں،
تو تب اس کو ہم بدل قلوب نہیں کہیں گے. چلو اس کو ساتھ ہم یہ سمجھیں گے کہ اس شخص نے اس کو مکان اور دکان کرائے پر دی ہے, مارکیٹ ویلیو میں 50,000 کرایہ تھا, لیکن اس نے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے 25,000 کرایہ پر دے دی. اب 25,000 کے حساب سے اس نے 3 کرایہ بھی لے لیے, تو پھر یہ شرعاً جائز ہوگا. ورنہ فی نفسی ہی لاکھوں کی اماؤنٹ لے کر برائے نام اگر آپ نے کرایہ یا گھر کا, مکان کا یا دکان کا دیا, تو وہ یہی سمجھا جائے گا کہ وہ قرض دے کر سود حاصل کر رہا ہے, اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. من جر قرضاً فنفعہ فورباً او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے سود کے ادنا درجے سے بھی بچائے, جو ایک دھیلے کے برابر بھی ہو, کہ جس سے 27 درجے گناہ زنا کا ثابت ہوتا ہے, اور وہ بھی ایسا کہ جس میں ماں بہن بیٹی کے ساتھ نکاح کے برابر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بڑے گناہ عظیم جس کے خلاف اللہ کی اعلان جنگ ہے, ہم سب کو بچنے کی پوری توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آپ کا بھائی مفتی ڈاکٹر امداد اللہ محمود فرید, رئیس دارالفتہ جامعہ مدار العلوم آرے بازار لاہور کینٹ, شریعہ ایڈوائزر CPTH MTJ سینٹرل پارک لاہور.